بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. اسلام میں بیوع اور معاملات کے سلسلے میں کیا خصائص اور امتیازات پائے جاتے ہیں، انہیں بیان کرتے ہوئے اس کے خصائص کو ذکر کیے گئے کہ اس میں مصالح العباد کی مکمل طور پر رعایت کی گئی ہے، اسی طریقے سے عرف اور عادت کی بھی رعایت کی گئی ہے، اور تیسری چیز بیان کرتے ہیں کہ معاملات میں اصل اباحت ہے، معاملات میں اصل اباحت ہے، یعنی کوئی بھی معاملہ کسی زمانے میں پیش آئے اگر اس میں کوئی حرمت کی علت نہ پائی جائے تو وہ مباح ہے، لیکن اگر علت پائی جائے حرمت کی تو اس صورت میں اسے حلال قرار دیا جا سکتا نہیں ہے۔ تو کہا کہ شریعت مطہرہ نے دنیا کے دیگر مذاہب کی طرح انسانوں کے اوپر سختی نہیں برتی، معاملات میں خاص طور پر ہر چیز میں یسر سے کام لیا ہے، لیکن معاملات میں اور زیادہ یسر سے کام لیا ہے کہ انسان کے لیے عرف اور عادت کی بھی رعایت کی گئی، اور کہا گیا کہ جن چیزوں میں غرر نہ پایا جائے، جن چیزوں میں علت میسر نہ پائی جائے، جن چیزوں میں ربا نہ پایا جائے، جن چیزوں میں معلومیت نہ پائی جائے، جن چیزوں میں جہالت نہ پائی جائے، اگر یہ چیزیں نہ پائی جائے تو وہ چیزیں کیا ہوتی ہے؟ حلال ہوا کرتی ہے، لیکن اگر یہ علتیں پائی جائے تو اس صورت میں پھر وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اسلامی معاملات کی ایک امتیازی شان یہ ہے کہ یہ دیانت اور قضا دونوں کا حامل ہے، اس میں دیانت داری اور قضا دونوں کی رعایت کی گئی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے انسان کی زندگی کے ہر چیز کو عبادت سے جوڑنے کی کوشش کی، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خالص دنیاوی چیزیں ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے جب آدمی اسی چیز کو شریعت کی پیروی کرتے ہوئے کرتا ہے تو وہی چیز اس کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ عبادت بن جاتی ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ دیانت اور قضا ان دونوں کو شریعت مطہرہ نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اور معاملات کے پورے باب کو گویا کہ عبادت کی شکل صورت میں کیا کر دیا ہے؟ تبدیل کر دیا ہے۔ پانچویں خصوصیت فرماتے ہیں کہ اسلامی معاملات کی یہ ہے کہ اس میں اس طرح کے اصول بیان کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے انسانی معاشرے میں اختلافات کا امکان نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایسے اصول بیان کیے ہیں جس کی وجہ سے انسانی معاشرے میں اختلافات کا امکان نہیں، یعنی اختلاف ہو نہیں سکتا ہے اگر اصول شریعت کی پیروی کی جائے، اور اگر اصول شریعت کی پیروی نہ کی جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اختلافات شدت اختیار کر جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے جھگڑے، ان تمام جھگڑوں کی اصل جڑ کیا ہے؟ شریعت کی عدم معرفت اور شریعت کی عدم تطبیق۔ ایک تو یا تو اکثر و بیشتر لوگ شریعت کے احکام سے ناواقف ہیں، یا اگر واقف بھی ہے تو اس کو منطبق کرنا نہیں چاہتے، اسے اپلائی کرنا نہیں چاہتے، اسے زندگی میں جگہ دینا نہیں چاہتے۔ شریعت مطہرہ میں معاملات کی قسمیں، انواع المعاملات المالیہ، معاملات مالیہ کی قسمیں، عصر حاضر میں سب سے زیادہ نوازل فقہیہ، جدید مسائل، یہ معاملات سے متعلق ہے، لہذا
عصر حاضر کے فقہا نے معاملات مالیہ کو تقریباً 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے. معاملات مالیہ کو 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے. نمبر 1 المعاوضات. المعاوضات ضاد سے، المعاوضات عوض سے. یہ معاوضۃ کی جمع ہے جو عوض سے ماخوذ ہے. اس کے معنی ایک چیز کا تبادلہ دوسری چیز سے. فقہا نے اس کی تعریف کی ہے عقد المعاوضة عقد المعاوضة عقد يعطي كل طرف فيه نفس المقدار من المنفعة. عقد المعاوضة عقد يعطي كل طرف فيه نفس المقدار من المنفعة التي يعطيها الطرف الآخر. يعطي كل طرف فيه نفس المقدار من المنفعة التي يعطيها الطرف الآخر. کہ عقد معاوضہ کہا جاتا ہے دو شخصوں کا آپس میں کسی چیز کا اس طور پر تبادلہ کرنا جس میں دونوں کی منفعت برابر سرابر ہو. جس میں دونوں کی منفعت برابر سرابر ہو. کیا مطلب اس کا؟ کہ معاوضہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ دو آدمی آپس میں کسی چیز کے اس طور پر تبادلہ کرے کہ ایک آدمی کوئی چیز دے اور دوسرا آدمی اس کے بدلے میں کوئی چیز اسے دے اور دونوں کی منفعت برابر سرابر. کیا مطلب دونوں کی منفعت برابر سرابر ہونے کا؟ جیسے یہ کوئی آدمی اس کو خریدنا چاہتا ہے تو یہ ہو گیا ایک عوض. اس کی قیمت ہے 10 روپے تو وہ ہو گیا دوسرا عوض. اب یہ دونوں 10 روپے میں اس کو بیچنے پر رضامند ہوئے، ایک خریدنے پر اور ایک لینے پر. تو اس کی قیمت 10 روپے ہوئی تو بائع یہ 10 روپے پر راضی ہوا کہ یہ 10 روپے کے برابر کا ہے اور مشتری اس کو لینے پر راضی ہوا کہ اس کی قیمت 10 روپے ہونی چاہیے. تو دونوں طرف سے منفعت کیسی ہو گئی؟ برابر ہو گئی کہ بھئی میں دے رہا ہوں، میں نقصان میں نہیں، لینے والا میں دے رہا ہوں، میں نقصان میں نہیں. تو دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو گھاٹے میں نہ سمجھے بلکہ دونوں ایک دوسرے کو برابر سرابر طور پر منفعت کا حامل سمجھے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے المعاوضہ اور اسے کہا جاتا ہے عقد المعاوضہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ عقد المعاوضہ. تو عقد المعاوضہ میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ ایک تو ہے مبادلۃ المال بالمال، لہذا بیع اس میں شامل ہوگی، اور مبادلۃ منفعۃ بمال، منفعت کا تبادلہ ہوگا مال سے، یعنی اجارہ بھی اس میں داخل ہو جائے گا.
اسی طریقے سے مبادلۃ مال بغیر ما هو مال ولا منفعت، مال کا تبادلہ ایسی چیز سے جو نہ مال ہو یا نہ منفعت ہو، جیسے زواج اور خلع وغیرہ، جیسے زواج اور خلع وغیرہ کہ یہ نہ منفعت ہے نہ مال ہے، مگر شریعت مطہرہ نے اس میں مہر کو اور بدل خلوع کو جائز قرار دیا ہے، لہذا یہ بھی معاوضے میں کیا ہے؟ داخل ہے۔ اسی طریقے سے مبادلۃ منفعت بمنفعت، نفع کا تبادلہ نفع سے، جس کو ہمارے فقہاء کی اصطلاح میں المحایات کہا جاتا ہے۔ المحایات کیا مطلب؟ کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ یہ طے کر لے کہ ایک دن آپ کام کرو گے، ایک دن میں کام کروں گا، آپ ایک دن کام کرو گے تو جو کچھ ملے گا اس میں سے آدھا آدھا، دوسرے دن میں کام کروں گا، مجھے جو کچھ ملے گا اس میں سے آدھا آدھا۔ تو اس طریقے سے اگر دو آدمی طے کرتے ہیں تو یہ بھی اس میں معاوضے میں کیا ہو جائے گا؟ شامل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جیسے ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جماعت میں چلے جاتے ہیں، تو جماعت میں جاتے ہیں تو ان کی جگہ پر کسی دوسرے کو امام رکھ کر کیا ہو جاتے ہیں؟ چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی جو تعاون ہوتی ہے کہ بھئی جب کبھی آپ کو جانا ہوگا، شہروں میں ایسا ہوتا ہے، تو آپ کی جگہ پر ہم کیا کر لیں گے؟ دیکھ لیں گے۔ اس طریقے سے تو فرماتے ہیں اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ مبادلۃ المنفعت بالمنفعہ، یعنی آدمی ایک دوسرے کے لیے باری طے کر لیں۔ اسی طرح سے مبادلۃ المنفعت بما لیس بمال ولا منفعت، کہ منفعت کا تبادلہ ایسی چیز سے جو نہ مال ہو اور نہ منفعت ہو۔ لیکن ایسی کوئی شکل پائی جاتی نہیں، ایک شکل نکالی ہے، ایک فرضی شکل، اس کی کوئی شکل عرض واقع میں پائی جاتی نہیں۔ دوسری قسم ہے التبرعات، معاملات کی دوسری قسم ہے تبرعات۔ تبرع کہا جاتا ہے کسی چیز کا، کسی شخص کا کوئی چیز یا کوئی کام کرنا بغیر عوض کے۔ کیا مطلب؟ کہ تبرع میں کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے ملتا ہے لیکن دوسری طرف سے اس کا کوئی عوض نہیں دیا جاتا ہے، صرف ایک ہی طرف سے وہ مل جاتا ہے۔ اب وہ کبھی حق شرعی کی وجہ سے ملتا ہے، کبھی کسی آدمی کی اپنی خوشی کی وجہ سے ملتا ہے۔ اس میں شامل ہے جیسے وصیت، ہبہ اور وقف وغیرہ۔ تو وصیت میں بھی وصیت کر دیا، وصیت کرنے والے نے کہا کہ میرے مال میں سے اتنا اس کو دے دینا، اب اس کے بدلے میں اسے کچھ ملنے والا نہیں اور کچھ ملا اسے نہیں۔ اسی طریقے سے ہبہ، ایک آدمی نے اپنی خوشی سے کسی کو ہدیہ کر دیا، اور وقف کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں کوئی چیز کیا کر دی؟ وقف کر دی، یا اپنی اولاد کے لیے وقف کر دی اور اس نے اس کا کوئی عوض نہیں لیا۔ تو اس طرح کے تمام چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ تبرع کہا جاتا ہے۔ جیسے چندہ ہمارے زمانے میں کہ کوئی آدمی مدرسے کے اندر میں دے دے تو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جاوے اور مجھے ثواب مل جاوے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا اس کا حق ہوتا، دنیاوی حق اس کے بدلے میں کوئی تصدیق مطالبہ کرتا نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں تبرعات کے قبیل سے۔ تیسری قسم ہے الاسقاطات۔ الاسقاطات، طا اور اخیر میں تا، طا ضاعین غین والی جمع ہے، اسقاط کی جمع ہے اسقاطات۔
اس کے معنی تو آتے ہیں کسی چیز کو گرا دینا، ذمے سے نکال دینا. فقہاء نے اس کی تعریف کی ہے کہ الاسقاط ہوا ازالۃ الملک او الحق. الاسقاط ہوا ازالۃ الملک او الحق لا الى ملک ولا الى مستحق. ازالۃ الملک او الحق لا الى ملک ولا الى مستحق. اسقاط کس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا اپنے ملک یا اپنے حق کو ظاہر کر دینا، لا الى ملک ولا الى مستحق. البتہ اس کے مقابلے میں نہ تو کوئی مالک ہو اور نہ کوئی اس کا مستحق، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسقاط کہا جاتا ہے. یعنی اس کو ہم آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں ایک آدمی کا اس کے اپنے حق اور اپنی ملکیت کی چیز سے دستبردار ہو جانا، اپنے حق اور اپنی ملکیت کی چیز سے کیا ہو جانا؟ دستبردار ہو جانا. جیسے طلاق، عتاق، شفاعہ. اسی طریقے سے کسی کے دین اور قرض کو معاف کر دینا. امام سرسی فرماتے ہیں کہ اسقاط کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا تبرع ہے. یعنی آدمی اپنی مرضی سے، تبرع میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی عوض کے کوئی چیز دیتا ہے، اور یہاں پر بغیر کسی عوض کے کسی حق کو کیا کر دیتا ہے؟ اپنے اوپر جو ہوتا ہے اسے اسقاط کر دیتا ہے، یعنی اسے گرا دیتا ہے، اس سے دستبردار ہو جاتا ہے. چوتھی قسم ہے الاطلاقات. اس کے معنی کسی چیز کو مطلق چھوڑنا. اصطلاح فقہاء میں اس کی تعریف کی جاتی ہے تخلیۃ ید الشخص فی شیء لم یکن له تخلیۃ الشخص فی شیء لم یکن له التصرف فیہ قبل العقد. لم یکن له التصرف فیہ قبل العقد. کیا مطلب؟ تخلیۃ ید الشخص فی شیء لم یکن له التصرف فیہ قبل العقد. کسی آدمی کا کسی ایسی چیز سے دستبردار ہونا جس میں عقد سے پہلے بھی اس کا حق تصرف نہیں تھا، جس میں عقد اور معاملے سے پہلے بھی اس کا حق تصرف نہیں تھا. کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں کہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی
اس چیز کا ذمہ دار نہیں ہوتا، وہ چیز اس پر لازم اور ضروری نہیں ہوتی، مگر کبھی وہ چیز یا تو اس کے سر پر ٹھونپ دی جاتی ہے یا پھر وہ چیز اس کے حالات کی وجہ سے اس کو اپنے ذمے لے لینی پڑتی ہے۔ تو اس طرح کے معاملات معاشرے کے اندر میں کیا ہوتے ہیں، پیش آتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے الوکالت، جس زمانے میں وکالت ہمارے زمانے کی طرح نہیں تھا تب، یعنی لوگ فری میں وکیل بنتے تھے۔ جیسے نکاح میں وکیل بنتا ہے آدمی، تو اس میں پیسے ویسے دیتا نہیں ہے، تو یہ ایک صورت باقی رکھی ہے اسلام میں ابھی بھی، تاکہ وکالت کی ایک شریف صورت باقی رہے۔ ورنہ دوسری جگہ پر ہمارے معاشرے کے اندر میں دو طبقے سب سے ڈینجر جو لوگوں کے جیب کا کرتے ہیں پروفیشنل انداز میں، وہ ہے ڈاکٹر اور وکیل۔ ڈاکٹر اور وکیل سب سے زیادہ لوگوں سے لوٹنے کا کام ہمارے معاشرے کے اندر میں یہ دو لوگ کرتے ہیں، الاطباء والوکلاء، المحامی کہتے ہیں۔ اسی لیے اہل عرب نے ان کا نام وکیل نہیں رکھا ہے، ان کا نام محامی رکھا ہے۔ اب ان کو وکیل نہیں کہا جاتا ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں وکیل ایڈوکیٹ کو، تو ایڈوکیٹ کو وکیل نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ اہل عرب کے یہاں پر اسے محامی کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ محاکم کا مطلب کسی کے حق کا حمایت کرنے والا، کسی کے حق کی حمایت۔ تو ایڈوکیٹ کا صحیح ترجمہ وہ ہے، ایڈوکیٹ کا صحیح ترجمہ وکیل نہیں ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن بہرحال الغلط المشہور ہے اردو میں، اب چل گیا تو وہ وکیل وکیل کہتے ہیں اس کو۔ تو کسی تو کہا کہ کسی کا وکیل بننا، اسی طریقے سے کسی کا کسی علاقے کا امیر بننا، یہ جمہوریت سے پہلے اسلام میں عمارت جو ہوتی تھی وہ اس کی صلاحیت کو دیکھ کر خلیفہ اور امیر کسی کو کسی علاقے کا امیر بناتا تھا، تو وہ اس کے ذمہ لازم کیا جاتا تھا، وہ چاہے تو اسے قبول کرے اور چاہے تو اسے کیا ہو جائے، دستبردار ہو جائے۔ تو کہاں اس طرح کی چیزوں کو اطلاقات کہا جاتا ہے۔ ہمارے فقہا کو بھی داد دینی چاہیے کہ اس طریقے سے انہوں نے معاملات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کوئی بھی انسانی زندگی سے متعلق معاملہ اس سے چھوٹنے نہ پائے۔ 5ویں قسم بیان کرتے ہیں التقییدات، یہ جمع ہے تقیید کی، تقییدات، ڈبل یہ آتی ہے قاف کے بعد، التقییدات۔ اس کے معنی ہے کسی کو مقید کرنا، اصطلاح فقہا میں اس کی تعریف کی جاتی ہے منع الشخص غیرہ منع الشخص غیرہ من تصرف كانت يده قد اطلقت فيه، منع الشخص غیرہ من تصرف كانت يده قد اطلقت فيه، کسی شخص کا دوسرے ایسے شخص کو تصرف سے روک دینا جس میں اس نے اسے تصرف کا ذمہ دار بنایا تھا، جس میں اس نے اسے تصرف کا ذمہ دار بنایا تھا۔ جیسے وکیل کو اس کی وکالت سے معزول کرنا، وکیل کو اس کی وکالت سے معزول کرنا، اسی طریقے سے جس کو وصیت کی ہے اسے معزول کرنا، موقوفہ زمین یا موقوفہ چیز پر
ذمہ دار کو اس ذمہ داری سے معزول کرنا. اسی طرح سبی ممیز، مجنون اور سفیہ پر حجر، یہ بھی اس میں داخل ہے. سبی ممیز، مجنون اور سفیہ پر حجر یعنی ان کو تصرفات سے روکنا، یہ بھی اس میں داخل ہے. تو کیا فرماتے ہیں کہ بعض مطلب ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی کو کسی چیز کا تصرف کا حق دیتا ہے، کسی کو وکیل بنا دیا، کسی کو وصی بنا دیا، کسی کو وقف کا ذمہ دار بنا دیا، جیسے چیریٹیبل ٹرسٹ وغیرہ ساری چیزیں ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس حق سے اس کو دستبردار کرنا کہ بھائی آپ کا حق نہیں تھا، ہم نے آپ کو بنایا، اب ہم آپ کو دوبارہ یہاں سے چھٹی کرتے ہیں، اب ہم آپ کی دوبارہ یہاں سے کیا کرتے ہیں؟ چھٹی کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اسے ہمارے فقہاء نے تقییدات میں شامل کیا ہے کہ بھئی اب تک کہ آپ کو تصرف کا حق تھا، اب آپ کو مقید کر دیا جا رہا ہے کہ اب آپ اس میں کسی قسم کا کوئی تصرف کر سکتے نہیں ہیں. چھٹی قسم ہے المشارکات. المشارکات مشارکتن کی جمع ہے. اس کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں. ایک تو دو آدمیوں کی ملکیت کا خلط ملط ہونا، دوسرا ایک چیز پر دو یا دو سے زائد لوگوں کا حق آ جانا. ایک چیز پر دو یا دو سے زائد لوگوں کا حق آ جانا. اصطلاح فقہاء میں اختلاط نصیبین فصاعدا لاشخاص متعددین، اختلاط نصیبین فصاعدا لاشخاص متعددین بحيث لا يتميز احد الانصباء عن الاخرين، بحيث لا يتميز احد الانصباء عن الاخرين. متعدد شخصوں کے لیے ان کے حصے کا خلط ملط ہو جانا، اس طور پر کہ ان میں سے کسی کو دوسرے کو کوئی امتیازی حق حاصل نہ ہو. تو یہ وہ شرکت مشہور ہے. شرکت کی مشہور قسم ہے کہ ایک چیز میں دو آدمیوں کا پارٹنر بن جانا، دو سے زیادہ لوگوں کا پارٹنر بن جانا، اور اس چیز کو ان دونوں کی رضامندی کے بغیر اس میں کسی قسم کا کوئی تصرف کسی کے لیے جائز نہ ہو.
وہ 2 یا 4 6 جتنے بھی پارٹنر ہو وہ سب مل کر ہی اس کے سلسلے میں کوئی فیصلہ کریں گے. ان میں سے کوئی ایک اسے دیکھ سکتا نہیں دوسروں کے پوچھے بغیر اور یا دوسروں کی رضامندی کے بغیر. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ شرکت کہا جاتا ہے. شریعت مطہرہ نے شرکت کی مختلف قسمیں بیان کی ہے. شرکت العنان، شرکت المفاوضہ، شرکت الوجوہ، شرکت الاعمال، شرکت المضاربہ، شرکت المزارع اور شرکت المساقات. یہ وہ قسمیں ہیں جو شرکت کے تحت ہمارے فقہاء نے بیان کی ہے. نمبر 7 التوثیقات. التوثیقات یہ توثیق کی جمع ہے. یہ بنا ہے وثق الشیء سے، کسی چیز کا مضبوط ہونا، کسی پر اعتماد کرنا. فقہاء نے اس کی تعریف کی ہے عقود التوثیقات کے سلسلے میں کہ عقود یطمئن بها الدائن على دینہ. عقود یطمئن بها الدائن على دینہ ويضمها إلى ذمة المدين إلى ذمة المدين لضمان استيفاء حقه منه. عقود يطمئن بها الدائن على دينه ويضمها إلى ذمة المدين لضمان استيفاء حقه منه. عقود ان معاملات کو کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے داعی اپنے دین کے سلسلے میں مطمئن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے داعی اپنے دین کے سلسلے میں مطمئن ہو جاتا ہے. اور اپنے حق کے وصول کرنے کو مدین پر لازم کر دیتا ہے اور اپنے حق کے وصول کرنے کو مدین پر ملا دیتا ہے، یعنی مدین پر لازم کر دیتا ہے. کیا مطلب کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنا کوئی حق کسی سے وصول کرنا چاہتا ہے یا کسی سے کوئی معاملہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس آدمی کو اطمینان نہیں ہوتا ہے کہ بھئی تیرا کوئی بھروسہ نہیں. تو یا تو وہ کچھ لکھ کر دے دیتا ہے یا وہ کسی کو کیا بنا دیتا ہے، گواہ بنا دیتا ہے، کسی کی گارنٹی لے لیتا ہے، یا پھر وہ اپنا کوئی سامان اس کو دے دیتا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں اس میں شامل ہے رہن اس میں شامل ہے کہ وہ قرض لینے کے لیے 10,000 روپے دے، کہا 10,000 دیتا ہوں لیکن تیرا بھروسہ نہیں، تو وہ 10,000 کی قیمت کی کوئی چیز یا اس سے زیادہ یا اس سے کم کی کوئی چیز اس کے پاس کیا کر دیتا ہے، رکھ دیتا ہے. تو یہ ہو گیا وثیقہ. یہ کیا ہو گیا؟ وثیقہ. اسی طریقے سے کفالہ اور حوالہ یہ بھی اس میں داخل ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے اس سے وصول کرنا ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ بھائی اس کو ابھی چھوڑ دے، میں اس کا ذمہ دار بن جاتا ہوں. تو یہ کیا ہو گیا؟ کفالہ. وکیل میں کسی کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے اور کفالہ میں سامنے چل کر کفیل اپنے آپ کو کسی دوسرے کے حق کا ذمہ دار بنا لیتا ہے. اسی طریقے سے حوالہ یہ بھی اس میں داخل ہے
کہ ایک آدمی اپنی کوئی چیز کسی کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی یہ چیز تم فلاں کو پہنچا دو، صحیح سالم، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حوالہ. کہ بھئی میں آپ کو، جیسے بینک کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ حوالہ کا معاملہ ہے. کہ آپ نے بینک میں اپنے کھاتے میں 100 روپے جمع کرائے، کیوں؟ تاکہ دوسرے کسی آدمی کو جو دوسرے شہر میں اسے کیا کرنا ہے؟ بھیجنا ہے، اسے دے دیا. کیا ہو گیا؟ حوالہ. اس کے لیے رسید دیتے ہیں. یہ سب کے سب وثائق کے قبیل سے. ہمارے زمانے میں اس طرح کے معاملات بکثرت پائے جاتے ہیں، اس لیے اس کو مستقل ایک قسم کی صورت میں ہمارے فقہاء نے ذکر کیا. اور 8ویں اور آخری قسم ہے الاستحفاظات. الاستحفاظات، حفظ سے استحفاظ. الاستحفاظات فقہاء کی اصطلاح میں استحفاظ کہا جاتا ہے علی کل عقد یطلق علی کل عقد یحدث بین الشخص وغیرہ لمجرد ایداع شیء عنده وحفظه له. لمجرد ایداع شیء عنده وحفظه له. کیا مطلب؟ استحفاظ کس کو کہتے ہیں؟ ہر اس عقد کو کہا جاتا ہے جو دو آدمیوں کے درمیان اس طور پر طے پائے کہ دوسرا آدمی اس چیز کی حفاظت اور نگرانی کا ذمہ دار بن جائے. جیسے امانت، کسی کے پاس کسی چیز کو امانت کے طور پر رکھنا. تو فرماتے ہیں کہ ودیعت، امانت، یہ دونوں اس میں شامل ہیں، ودیعت اور امانت. تو یہ ہمارے فقہاء نے بیان کیا کہ یہ 8 قسم کے معاملات. ان 8 قسموں میں انسان کی زندگی میں پیش آنے والے ہر قسم کے معاملات کیا ہو جاتے ہیں؟ شامل ہو جاتے ہیں. جو بھی معاملہ ہو، چاہے انسان کا مالی معاملہ ہو، چاہے منفعتی معاملہ ہو، چاہے ذمہ داری کا معاملہ ہو، جتنے بھی معاملات انسان کرتا ہے ان 8 قسموں میں کہیں نہ کہیں پر وہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ فٹ ہو جاتا ہے. جیسے میں نے کہا بینک یہ کبھی وکالہ میں آتا ہے، کبھی امانہ میں آتا ہے. اسی لیے جیسے اکاؤنٹ جو ہوتا ہے اسے عربی زبان میں اس کا ترجمہ کیا کہتے ہیں؟ الامان. اس کا ترجمہ کیا کہتے ہیں؟ الامان. کیونکہ بینک کے پاس آدمی پیسہ رکھتا ہے، ایک ہے ٹرانسفر کرنا تو وہ حوالے میں آئے گا، اور بینک کے پاس وہ رکھتا ہے تو وہ کس میں آئے گا؟ امانہ میں آئے گا. کہ بھئی یہ ہمارا مال ہے، ہم نے آپ کے پاس رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان میں سے ہر آدمی ہر چیز کی مکمل حفاظت نہیں کر سکتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس رہے گا تو ویسے ہی خرچ ہو جائے گا، اسراف ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، لہٰذا وہ کسی دوسرے کے پاس کیا کر دے؟ وہ چیز رکھ دے گے کہ بھئی اس کے پاس رہے گی تو جب ضرورت پڑے گی تو میں اس کے پاس سے کیا کر لوں گا؟ لے لوں گا. تو جس کے پاس رکھے گا یہ کیا ہو گیا ہے؟ امانت. کہ امانت کیا؟ آپ میری چیز کی میں حفاظت نہیں کرتا ہوں، آپ حفاظت کیجیے.
اب اس پر اگر کچھ لین دین کا معاملہ ہو تو پھر اس میں دوسری چیزیں کیا ہو جائے گی، شامل ہو جائے گی، اجارہ اور ربا اور دوسری جو معاملات ہیں اسے، جیسا کہ اسلامک بینکنگ کے ذریعے سے مرابحہ ہے، اجارہ ہے، اس کے ذریعے سے اس کی بہت ساری صورتوں کو اس امانت پر اجرت کے لینے دینے کو ہمارے فقہاء نے کیا قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے دائرۂ شریعت میں رہ کر۔ اس کے بعد طے کیا جاتا ہے فقہ المعاملات کے مصادر، یعنی جتنے بھی فقہ المعاملات مالیہ ہیں، یہ مسائل ہیں، ان مسائل کو ایک مسلمان کہاں سے حل کرے گا؟ سرمایہ دارانہ نظام کے پاس جائے گا یا اشتراکی نظام کے پاس جائے گا؟ کس کے پاس، کہاں سے اسے حل کرے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ فقہ المعاملات کے مصادر میں سب سے پہلے کتاب اللہ، کہ اپنے کسی بھی معاملے کو کرنے سے پہلے وہ یہ دیکھے گا کہ کتاب اللہ اس سلسلے میں کیا حکم دیتی۔ دوسرا ہے سنت رسول اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا کہا۔ تیسرا ہے اجماع ائمہ، کہ اگر کتاب و سنت میں نہیں ہے تو امت کا اس پر کس طور پر عمل چلا ہے، چاہے اجماع صریح ہو یا اجماع سکوتی ہو۔ اور چوتھا ہے قیاس اور اجتہاد۔ پانچواں ہے فقہاء کا علمی ورثہ، یعنی فقہاء کی معتبر اور مستند کتابیں اور ان کی روایات، صحابہ، تابعین، تبع تابعین وغیرہ۔ ہمارے زمانے کے اعتبار سے اس کا چھٹا مرجع ہے مجامع فقہیہ معاصرہ، عصر حاضر کی فقہ اکیڈمیاں۔ عصر حاضر میں دنیا میں پائی جانے والی مختلف فقہ اکیڈمیاں جو دنیا بھر کے فقہاء یا اپنے ملک کے فقہاء کو جمع کر جدید مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں اجماعی اور اجتماعی صورت میں حل کرنے کی کیا کرتی ہے، کوشش کرتی ہے۔ مشہور دنیا کی فقہ اکیڈمیاں یہ ہیں: نمبر 1 مجمع البحوث الاسلامیہ، مجمع البحوث الاسلامیہ قاہرہ اور مصر میں۔ نمبر 2 المجمع الفقہی، رابطہ عالم اسلامی کے ضمن میں مکہ مکرمہ میں المجمع الفقہی۔ تیسرا ہے مجمع الفقہ الاسلامی العالمی، مجمع الفقہ الاسلامی العالمی۔ جدہ میں جس کو مسلم ممالک کے اتحادی تنظیم منظمۃ المؤتمر الاسلامی نے جس کی بنیاد رکھی ہے، منظمۃ المؤتمر الاسلامی، جس میں پوری دنیا کے فقہاء ہیں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب اس میں آج تقریباً 25-30 سال سے اس کے نائب رئیس مانے جاتے ہیں، جو ہمارے شبہ القارہ الہندیہ علماء دیوبند کے لیے ایک بہت بڑا اعجاز ہے۔ اسی طریقے سے المجلس الاوروبی للافتاء والبحوث، المجلس الاوروبی للافتاء والبحوث، یہ امریکہ میں پائی جاتی ہے۔ مسلمان علماء کی جماعت جو وہاں پر مقیم ہے، انہوں نے اس کو قائم کیا ہے، خاص طور پر مسلمان جہاں اقلیتی ملکوں میں رہتے ہیں ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ نمبر 6 مجمع الفقہ الاسلامی الہندی، اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا۔
جس کو قاضی مجاہد الاسلام صاحب نور اللہ مرقدہ نے بنیاد ڈالی. اور نمبر 7 مجمع فقہاء الشریعہ، دنیا کے مشہور 40 فقہاء پر مشتمل ہے. تو فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں پیش آنے والے مسائل اس طریقے سے حل کیے جاتے ہیں، اور انہوں نے اتنے پر اتفاق کیا ہے. ہم اس کے ساتھ مزید ایک 7واں اضافہ کر سکتے ہیں. عصر حاضر کے ائمہ اربعہ کے متبعین فقہاء کا فقہی اجتہادی ورثہ، کہ ہمارے جو فقہاء ہیں جیسے فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی اور فقہ حنبلی، ان کے ہر فقہ سے متعلق جو مشہور اور معتبر اور مستند علماء ہیں ان کی کاوشیں وہ بھی اس میں کیا ہو جاتی ہے، شامل ہو جاتی ہے. جیسے ہمارے فقہاء احناف کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ شیخ الاسلام فقیہ الاسر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں. آپ کی کتاب ہے جو اس صدی کی سب سے بہترین کتاب مانی جاتی ہے، 15ویں صدی ہجری کی سب سے بہترین کتاب مانی جاتی ہے، فقہ البیوع علی المذاہب الاربعہ. 2 جلدوں میں ہے عربی زبان میں، فقہ البیوع علی المذاہب الاربعہ، جس میں آپ نے بیع سے متعلق اس صدی میں انسان کو جتنے مسائل درپیش ہیں ان تمام کے تمام جدید مسائل کے شرعی احکامات اصولی طور پر کیا کیے ہیں، بیان کیے. ویسے سب کو جمع کیا جائے تو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے اصولی طور پر ان اکثر چیزوں کو آپ نے کیا کر دیا، سمیٹ دیا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد آدمی کے لیے جدید مسائل کو سمجھنا اور اس کے مزید دوسری فروعات کا استنباط اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. وہ عربی زبان میں ہے، لیکن ابھی کچھ دنوں پہلے ایک اشتہار پڑھا اردو میں، حیدرآباد سے کسی نے اس کا اردو زبان میں ان کا ترجمہ کر دیا ہے. بہرحال تو ایک بہت اچھی کتاب ہے جس کا ہمارے طلباء اور علماء کو مطالعہ کرنا چاہیے، لیکن چونکہ عرب ملکوں میں استعمال ہونے والی بہت ساری اصطلاحات اس میں ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا سمجھنا ہر ایک کے بس کا نہیں ہوتا ہے. تو جس نے بھی ترجمہ کیا بہرحال اچھا کیا، کم سے کم ترجمہ کیا تاکہ ہر ایک کے لیے وہ کیا ہو گیا، مفید ہو گیا. تو حیدرآباد سے کسی صاحب نے، شاید دارالعلوم حیدرآباد کے کسی مفتی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے. ابھی 2-4 دن پہلے میں نے اس کا اشتہار پڑھا. تو اس کے علاوہ بھی قضایا فقہیہ معاصرہ دکتور وہبہ الزہیری کی ہے، الفقہ الاسلامی و ادلتہ. اسی طریقے سے ہمارے فقہ عارف ملک شام کے الدکتور مصطفیٰ الزرقاء، انہوں نے بھی الفقہ العام کر کے کتاب لکھی ہے. تو ایسے بہت سارے ہمارے فقہاء عصر حاضر میں، اسی طریقے سے شیخ یوسف القرضاوی، انہوں نے بھی قضایا فقہیہ المعاصرہ کے نام سے کتاب لکھی ہے. اور ہمارے دارالعلوم دیوبند کے مشہور مفتی گزرے ہیں مولانا نظام الدین صاحب، تو ان کی کتاب ہے منتخب فتاوی، اردو زبان میں 2 یا 3 جلدوں میں ہے، جس میں آپ نے جدید مسائل جو لوگوں کی طرف سے آپ کو پوچھے گئے تھے تو فقہ اکیڈمی ہندوستان نے اسے ایک جگہ پر جمع کر کے کیا ہے، شائع کیا ہے. اسی طریقے سے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی جواہر الفقہ، جو اپنے اس باب میں سب سے بہترین کتاب مانی جاتی ہے. اسی طریقے سے حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی امداد الفتاوی، وہ بھی اس باب میں ایک بہترین کتاب کیا کی جاتی ہے، تسلیم کی جاتی ہے. اسی طریقے سے حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب کی کتاب حضرت فتاوی محمودیہ، زیادہ نہیں صرف 25 جلدوں میں ہے. تو اس میں بھی بہت سارے، چونکہ ہمارے عصر حاضر میں بہت قریب آپ کا انتقال ہوا ہے تو لوگوں نے آپ کو طرح طرح کے مسائل پوچھے، اس کے آپ نے جواب دیے، کہیں مفصل جواب دیے، کہیں مختصراً جواب دیے ہیں. اسی طرح سے دارالعلوم دیوبند کے فتاوی ہے، اور ہمارے جامعہ سے بھی محقق اور مدلل جدید مسائل کے نام سے جو 2 جلدوں میں کتاب شائع ہوئی ہے، اور اس کا آگے مزید کام کیا ہے، جاری ہے. اسی طریقے سے المسائل المہمہ فی مبتلت بہ العامہ، جو جامعہ سے اب تک کے اس کی تقریباً 11 اجزاء کیا ہوئے ہیں، شائع ہوئے ہیں. تو ایسے بہت سارے کام ہمارے فقہاء نے کیے ہیں. مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے آپ کے مسائل اور اس کا حل،
تو وہ بھی اس باب میں ایک بہترین کتاب مانی جاتی ہے۔ بہرحال چونکہ امت کو یہ مسائل بہت زیادہ درپیش ہے، اس وجہ سے میں نے اس سے پہلے ایک مضمون لکھا تھا، والد صاحب کو کسی پروگرام میں جانا تھا کہ بر صغیر کے علماء کی عصر جدید مسائل کے سلسلے میں کیا خدمات ہیں، تو کون کون سی کتابیں ہیں جو بر صغیر کے علماء نے اس باب کے اندر میں لکھی ہے، تو اس میں ان تمام کتابوں کے نام لکھے گئے ہیں، دے دیے گئے ہیں 2-4 صفحے کے اندر میں، جس میں تمام اہم اور بنیادی مراجع کیا ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ بہرحال اس باب میں ہمارے دارالافتاء جتنے بھی آج بھی کام کرتے ہیں وہ بھی اپنے فتاوا کو شائع کرتے رہتے ہیں، اس میں بھی یہ ساری چیزیں مل جاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام ایک زندہ دین ہے اور قیامت تک یہ زندہ رہے گا۔